معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ عبد کا لفظ اگر یہ جو کہتے ہیں نا خواب میں معراج ہوا، تو قرآن مجید کا یہ لفظ ان کے اس دعوے کی تکذیب کر رہا ہے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو خواب تو صرف روحانی طور پر تو یہ بیان ہوتا کہ اسرا بروح ہی، ان کی روح کو سیر کروائی۔ عبد کہتے ہیں روح مع الجسد، جسم اور روح کے مجموعے کو، سول اینڈ ہیومن باڈی، ان کا جو ملاپ ہے یہ عبد ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ تو فرمایا اسرا بعبدہ ہی، اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ عبد ہی کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کریم اپنے وجود مسعود کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خدا سے ملاقات کر کے واپس تشریف لائے۔ اسرا، یہ جہاں سے بھی دلیل پکڑتے ہیں جی اسرا تو سیر کو کہتے ہیں، تو کہتے ٹھیک ہے، بعض عرب شعراء نے استعمال کیا کہ جو ہے وہ یہ پوری چیز کا احاطہ کرنا۔ اسرا بعبدہ، رات کے سفر کو، رات کے وقت سیر کرنے کو کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پھر اس کے اوپر آگے تنوین بھی لگائی اظہار مرتبت علو شان کے لیے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مکہ مکرمہ کی مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس کی مسجد اقصی تک۔ یہ انسانی عقل میں آ سکتی تھی بات، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور مسجد اقصی کے ارد گرد الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ وہ برکتیں کس بات کی ہیں؟ مسجد اقصی کے ارد گرد وہاں نبیوں کے مزارات ہیں، انبیاء کی قبریں ہیں، جہاں نبی کی اور صدیق کی اور شہید کی یا ولی کی قبر ہوتی ہے، وہ جگہ برکتوں کا باعث ہوتی ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ تو تین مرحلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے۔ ایک مرحلہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اس کو تفصیل سے بیان کیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصی سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا فرشتوں کا آخری سٹاپ ہے، اس سے آگے کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ جبرائیل بھی اللہ کا میسج سدرۃ المنتہا سے ریسیو کرتا اور انبیاء تک وہ میسج کنوے کیا جاتا۔ اس سدرہ سے آگے کوئی اولو العزم فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ پاک نے وہاں اس سفر کو بیان کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے قسم اٹھا کر، ستارے کی قسم اٹھا کر جو ہے اس سفر کو بیان کیا، اور کعبہ قوسین او ادنیٰ، اس یعنی سدرۃ المنتہا تک کا دوسرا مرحلہ ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر کے عرش اولیٰ اور کعبہ قوسین تک تیسرا مرحلہ ہے۔ تیسرے مرحلے کی زیادہ باتیں لوگوں کو نہیں بتائیں، ایک بات کی وہاں کی، فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہاں راز کی باتیں کی، رب نے اپنے بندہ خاص سے جو راز کی باتیں کی۔ تمہارا علم اور تمہاری عقل ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک بات بیان فرما دی کہ جب ان تنہائیوں میں رسول اللہ سے ملے، پہلی ملاقات میں اللہ نے فرمایا بما اشرفک، میرے محبوب بتا آج میں تجھے کس نام سے بلاؤں۔ اونچا بولو نا۔ اس کو وہی جان سکتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے کہ محبوب کس نام سے پکارے تو انسان کو لطف آتا ہے۔ بما اشرفک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یعنی نام بھی لیا اور ساتھ کا آج کس نام سے بلاؤں، کس نام سے بلاؤں۔ تو قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرے جو تو جس نام سے بھی مجھے بلائے میرے لیے عزت کا باعث ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے نسبتی الیکا بالعبودیت، یا اللہ آج میرا دل کرتا ہے محمد کو اپنا بندہ کہہ کے پکار، صلی اللہ علیہ وسلم۔
بندہ کہہ کے پکار کے مجھے جو لطف تیری بندگی میں آیا ہے وہ کائنات کی کسی اور چیز میں بولو نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام میں یا رکوع میں یا سجدے میں یا عبادت میں بسر کرتے. رسول اللہ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے لمبے قیام کی وجہ سے اور لمبے رکوع کی وجہ سے اور لمبے سجدے کی وجہ سے ورم آ جاتا قدموں پر. ایک دن حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو بخشش کا وعدہ کر دیا پھر اتنے لمبے سجدے اور رکوع کیوں؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو عبادت تو شکر گزاری کے لیے بھی ہے. تو جو حضور نے پسند کیا نا کہ یا اللہ مجھے کیا کہہ کے پکار بولو بولو سارے کیا اپنا بندہ کہہ کے پکار. اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی فرمایا اسرا بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اور سورہ نجم کے اندر بھی فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے وحی کی باتیں کی راز کا کلام کیا اپنے بندے سے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حضور کے سفر معراج کی برکتیں نصیب فرمائے. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم.